اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن اور اگر تم طلاق دو ہننا ان کو من قبلی پہلے ان کے تمسو ہننا تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو۔ یہاں بھی شوہروں سے خطاب ہے، اگرچہ اس آیت کے اس جملے کا مضمون گزشتہ آیت کی طرح ہی ہے، مگر یہاں طریقہ بیان مختلف ہے کہ وہاں لا جناح سے مضمون شروع ہوا تھا کیونکہ اس آیت میں مہر واجب نہ تھا، اور یہاں جملہ ان طلقتموہن سے شروع ہوا ہے کیونکہ یہاں آدھا مہر واجب ہے، اور طلاق سے طلاق بائنہ یا طلاق مغلظہ مراد ہے کیونکہ ایسی عورت کو طلاق رجعی پڑ سکتی ہی نہیں۔ طلاق رجعی وہ ہے کہ جس میں عدت کے اندر رجوع ہو سکے، لیکن اس طلاق والی عورت پر عدت ہے ہی نہیں، تو اب رجوع کی کیا صورت ہو؟ لہٰذا اس صورت میں ہمیشہ طلاق بائنہ ہی ہوگی یا طلاق مغلظہ ہوگی۔ وقد فرضتم اور تم مقرر کر چکے ہو، لہن ان کے لیے فریدتاً مہر، یعنی اگر تم اپنی بیویوں کو صحبت سے پہلے طلاق دے دو حالانکہ تم نکاح کے وقت مہر مقرر کر چکے تھے تو فنصف تو آدھا دے دو، ماں جو فرضتم تم نے مقرر کیا، یعنی ان عورتوں کے لیے مقرر مہر کا آدھا ہے، یا یہ کہ اے شوہرو اس صورت میں تم پر صرف آدھا مہر واجب ہے اور آدھا معاف ہے، اللہ سوائے ان یعفونا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ یعفونا کا فاعل طلاق والی عورتیں ہیں، یعنی اگر وہ طلاق والی عورتیں مہر معاف کر دیں تو پھر وہ آدھا مہر جو شوہر پر دینا واجب تھا وہ اسے نہ دینا پڑے گا، او یا یعفو الذی معاف کر دے وہ جو بیادی ہی جس کے ہاتھ میں عقدۃ گرا ہے نکاح کی، الذی سے شوہر مراد ہے، یعنی اگر شوہر بطور مہربانی سارا مہر دے دے، یعنی ایسی طلاق میں شوہر پر آدھا مہر دینا واجب ہے، لیکن اگر عورتیں اپنا آدھا معاف کر دیں تو بھی جائز ہے، اور اگر شوہر بطور مہربانی زائد دے دے یا سارا مہر دے دے تو بھی جائز ہے۔ وَأَن اور اگر تعفو تم معاف کر دو، اقربو زیادہ قریب ہے، للتقوی پرہیزگاری سے۔ یہ خطاب صرف شوہروں سے ہے، یعنی اے شوہروں تمہارا معاف کر دینا اور بیویوں کو پورا مہر دے دینا پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں شوہروں اور بیویوں دونوں سے ہی خطاب ہے، یعنی اے مردوں اور عورتوں چشم پوشی اور معافی تقوی سے قریب تر ہے، ولا اور نہ تنسوا الفضل بھولو احسان کرنا، بینکم باہم یا آپس میں، فضل سے احسان مہربانی اور خوش معاملگی مراد ہے، یعنی اے شوہروں اور بیویوں تم ایک دوسرے کے گزشتہ احسانات نہ بھولو، انہیں یاد رکھ کر ایک دوسرے کے احسان مند رہو۔ عورت تو یہ خیال رکھے کہ شوہر نے بغیر کسی خدمت کے آدھا یا پورا مہر دے دیا، مجھ پر مہربانی کی، اور شوہر یہ خیال رکھے کہ عورت اتنے عرصے میری پابند رہی، اس کا مجھ پر احسان ہے، بلکہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ اپنے سسر کا احسان مانو کہ اس نے اپنی لڑکی تمہارے عقد میں دی، یا آئندہ خوش قلقی اور مہر و کرم نہ چھوڑو۔ اور ہو سکتا ہے کہ شوہر و بیوی کے قبیلوں سے خطاب ہو کہ تم لوگ اس طلاق کی وجہ سے آپس میں لڑنا جانا، بلکہ گزشتہ محبت اور احسان کو یاد رکھو اور آئندہ بھی ایک دوسرے سے اچھے سلوک کرو، کیونکہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے، کہ اللہ تمہارے سارے برے اور بھلے کام دیکھ رہا ہے اور انہی کے مطابق تمہیں جزا اور سزا دے گا۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے شوہرو کہ اگر تم اپنی بیویوں کو صحبت سے پہلے طلاق دے دو اور ان سے نکاح کے وقت تم ان سے مہر مقرر کر چکے ہو تو تم پر مقرر شدہ مہر کا آدھا مہر دینا واجب ہے، لیکن اگر عورت آدھا بھی معاف کر دے تو اسے اختیار ہے، یا وہ خاوند جس کے قبضے میں نکاح کی گرا ہے وہ پورا ہی دے دے یا پورے دیے ہوئے میں سے کچھ بھی واپس نہ لے تو اسے بھی اختیار ہے، اور تقوی سے قریب تر یہی ہے کہ مرد زائد دے دے۔ اور اے شوہروں اور طلاق والی بیویوں یا اے شوہر اور بیوی کے قبیلے والوں آپس کے گزشتہ احسانات بھلا نہ دو اور نہ آئندہ کے لیے اس سے ہاتھ کھینچ لو، کیونکہ طلاق اور نکاح کی وجہ سے محبت ایمانی اور رشتہ اسلامی نہیں ٹوٹ جاتا، کہ مرد تو یہ سمجھے کہ اگرچہ میں نے عورت سے نفع حاصل نہ کیا مگر یہ میری پابند تو رہی، اور عورت یہ سمجھے کہ میں بغیر خدمت اس سے یہ مال لے رہی ہوں، بلکہ اگر دل میں گنجائش ہو تو مرد آدھے مہر کی بجائے سارا ہی دے دے، یا عورت بخوشی آدھا بھی معاف کر دے۔ یہ خوب خیال رکھو کہ رب تعالیٰ تمہارے ہر برے اور بھلے کام کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔